رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستوں، میں اور آپ اچھی طرح سے بات جانتے ہیں کہ نسبت کی وجہ سے چیزوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پتھر ہمارے گھر کے سامنے گلی میں پڑا ہوا ہو تو اس پتھر کی ہمارے نزدیک کوئی خاص حیثیت نہیں رہتی۔ اگر اسی پتھر کو ہمارے گھر کی دیوار میں پائے میں لگا دیا جائے تو اس پتھر کو چونکہ ہمارے سے نسبت حاصل ہے تو اس لیے اس کی خاص اہمیت ہمارے نزدیک ہو جاتی ہے، اور اگر وہی پتھر مسجد کی دیوار میں لگا دیا جائے تو اس مسجد کی نسبت اور رشتے کی وجہ سے اس پتھر کی خاص فضیلت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس سے عقیدت و محبت ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہی پتھر اللہ کے گھر خانے خدا سے منسلک ہو جائے، میں مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو جیسے ہی اس کا رشتہ کعبۃ اللہ سے جڑ جاتا ہے ہماری عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نسبت کی برکت ہے، تعلق کی برکت ہے، رشتے کی برکت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، دن رات کا نظام چلایا، شمس و قمر کو اللہ پاک نے پیدا کیا، شجر و حجر بنائے، تاریکی اندھیرا بنایا، غرض ہر چیز کو پروردگار نے پیدا فرمایا۔ اسی اللہ تبارک و تعالی نے دن رات کا نظام بھی چلایا، دنوں سے لمحوں سے گھنٹے، گھنٹے سے دن، دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے، اور مہینوں سے سال، اس طرح سے زمانہ زندگی، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بنایا ہے، اس کی قدرت کا یہ نظام ہے۔ تو پروردگار عالم، خلاق دو عالم، ہمارے رب نے، اللہ رب ذوالجلال نے مہینوں کی جو گنتی ہے اس کو بھی پہلے ہی متعین کر دیا۔ ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں، جس دن آسمان اور زمین کو اللہ پاک نے وجود بخشا، تبھی سے اللہ فرماتے 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینوں کی گنتی ہے، ان میں سے 4 کو اللہ پاک نے خاص فضیلت عطا کی، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینوں کو ان 12 مہینوں پر خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء میں بھی، رسولوں میں بھی، آسمانی کتابوں میں بھی، پروردگار نے اسی طرح فرشتوں میں بھی 4 کو جو خصوصی فضیلت عطا فرمائی، خاص مقام عنایت فرمایا، اسی طرح ان 12 مہینوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان 4 مہینوں کو اللہ نے خاص درجہ عطا فرما دیا۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم
خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں قتل و قتال کرنے سے، جنگ و جدال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو اس طرح سے خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے ان مہینوں کا ذکر فرمایا۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ، دن رات بھی اللہ کے بنائے ہوئے، مہینوں کا نظام اور ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، لیکن اللہ پاک نے چند مہینوں کو کچھ خاص چیزوں کے ساتھ مختص کر دیا۔ جیسے ابھی چند دنوں کے بعد جو رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس کا ایک خاص مقام اللہ پاک نے بلند کر دیا، مہینوں کا گویا وہ کہ سردار اسے بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے میں اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرما دیا۔ رمضان کا وہ مقدس مہینہ شب قدر میں اس کو اللہ پاک نے اس میں متعین کیا۔ اللہ کی رحمت خصوصیت کے ساتھ رمضان میں بندوں کی طرف، رسول اللہ کے امتیوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے، جہنم سے خلاصی کے وعدے اللہ پاک نے رمضان کے مقدس مہینے میں اس کو اللہ پاک نے مقرر کیا ہے۔ تو اسی طرح شعبان کا بھی ایک خاص مقام ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس مہینے کی نسبت رسول اللہ سے جڑ جائے، رسول اللہ سے جس مہینے کی نسبت ہو، آپ ہی بتائیں کہ اس مہینے کا مقام کیا ہے اور فضیلت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، سرکار دو عالم روزہ اتنا مسلسل اور لگاتار رکھتے تھے، حتی نقولا، یہاں تک کہ ہم آپس میں کہنے لگتے، لا یفطروا، کہ اب آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی کثرت سے آپ اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، اور کبھی ایسا آپ روزہ چھوڑ دیتے تھے، رمضان کی بات نہیں ہے، عام دنوں کی بات ہے۔ وَيُفْطِرُ، کبھی آپ ایسا روزہ نہیں رکھتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ اس کے بعد آپ کبھی روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ اور وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کو کبھی نہیں دیکھا مستقملاً صیام شہر الا رمضان، کہ آپ نے سوائے رمضان کے کسی مہینے کے مکمل پورا مہینہ روزہ رکھا ہو ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ کی حیات طیبہ میں، نبوت کی پوری زندگی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ مسلسل روزہ آپ کو رکھتے ہوئے امی جان فرماتی ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامٍ مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، شعبان کا مقدس مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رسول اللہ جتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے میں کثرت سے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک ہے پورا مہینہ مکمل روزہ رکھنا، سوائے رمضان کے آپ نے کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، اور کسی مہینے میں اکثر دن، زیادہ سے زیادہ دن، ایک ہے مکمل رکھنا، ایک ہے مہینے کے اکثر دن روزہ رکھنا۔ تو امی جان فرماتی ہیں مکمل کسی مہینے کے روزے سرکار رکھتے تھے تو وہ رمضان کا مہینہ ہوتا، کثرت سے زیادہ کسی مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اتنا کہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے زیادہ تعداد میں آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اکثر لوگ اس کی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں اور غفلت میں اسے گزار دیتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ غفلت دور ہو، اس لیے کثرت سے روزہ رکھنے کا آپ اہتمام فرماتے ہیں۔
آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنی کثرت سے آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب ذوالجلال موت کے فرشتے کے حوالے انسانوں کے بندوں کے نام دیتے ہیں جن کو اگلے سال میں انتقال کرنا ہوتا ہے، جن کو اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ملک الموت کے حوالے اس حال میں کیا جائے کہ میں اس وقت روزے دار رہوں۔ تو یہ شعبان کی مقدس اس ماہ کی یہ فضیلتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کس بات کی؟ عمل کی، کس بات کی؟ رمضان کی تیاری کی۔ اس لیے کہ رمضان سے پہلے یہ مہینے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک عظیم الشان مہینہ تمہارے درمیان مہمان بن کر آنے والا ہے۔ اس مہینے کی قدر کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ آقا علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے اللہ سے دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب کو بھی ہمارے لیے برکت والا بنا دے، شعبان میں بھی ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان کے مقدس مہینے میں پہنچا دے۔ حضرات صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ تو ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ بعض کتابوں میں صحابہ کی دعا منقول ہے، وہ پڑھتے تھے اللہم سلم لی رمضان، اللہم سلمنی الی رمضان وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ تو ہمارے لیے رمضان کو سلامتی کے ساتھ عطا فرما اور ہم کو سلامتی کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اور دعا کرتے ہیں اللہ رمضان کو ہمارے سے اس کے عبادتوں کو، اس کی تلاوت کو، اس کی ریاضت کو، اس کی تمام چیزوں کو ہماری طرف سے قبول فرما دے۔ 6 مہینے پہلے سے دعاؤں کا اہتمام، اور وَكَانُوا يَدْعُونَهُ، اور اس کے بعد 6 اشہر، 6 مہینے پھر دعا کرتے ان یتقبلہ منہم، کہ رمضان کی عبادتیں اللہ ان کی طرف سے قبول فرما دے۔ کیا ان کا شوق اور ذوق، کیا ان کی دلچسپی رمضان سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے جہنم کے خلاصی کی سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھوں میں تھام لینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ رمضان کا کیسا اہتمام فرماتے تھے، آپ کس طرح سے رمضان کی عبادت میں کیسے منہمک ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کے رمضان کے درمیان میں انہوں نے رمضان گزارا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ رمضان کی برکتیں کتنی ہوتی تھی، اور اس لیے 6 مہینے سے انتظار اور شوق میں گزارتے تھے، اور پھر 6 مہینے رمضان کی عبادت کی قبولیت کی دعائیں مانگ کر گزارتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے رمضان بالکل سر پہ قریب آ کے کھڑا ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی تیاری نہیں، ہم نے اس کی طرف سے اس کے لیے کوئی تیاری کا کوئی ہم نے نقشہ اور پلان ہی تیار نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو یہ فرمایا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی وجہ ام المومنین فرماتی ہیں استعدادا لرمضان، رسول اللہ کا یہ روزوں کا اہتمام شعبان کے مہینے میں یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہوتا تھا۔ ذرا غور فرمائیں، جن کے قدموں میں جبرائیل اپنے پر بچھا دے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے موت اور زندگی کا اختیار دے بھیجا ہو، دنیا میں رہنے اور اللہ سے ملاقات کا اختیار دے بھیجا ہو،
اور جن کو اللہ پاک نے حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہو، اور جو امام الانبیاء ہو اور سید الاولین بھی ہو، سید الاخرین بھی ہو، قیامت کے میدان میں اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا تھامنے والے اگر کوئی ہیں تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ جس کے حق میں سفارش کر دیں، اللہ ان کے آپ کی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اتنا اونچا مقام، آپ سب سے اول بھی نبی، آخر بھی نبی، قیامت تک کے لیے نبی، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے صدقے میں پروردگار نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا، مجھے آپ کو سب کچھ پیدا کیا۔ تو وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کے امتی ہو کر، رسول اللہ کا نام لینے والا ہو کر اتنی غفلت اور سستی سے ہم گزار دیتے ہیں۔ رجب کا مہینہ گزر چکا، شعبان کے یہ 10 11 12 تاریخ ہم سے تقریباً ہونے کو ہے، پھر بھی ہمارے کانوں میں کوئی جو نہیں رنگ رہی ہے، نہ کوئی رمضان کی تیاری کا کوئی معاملہ ہے۔ ہمارا یہ غفلت، ہماری طرف سے یہ غفلت اور سستی اور کاہلی، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور گزر جائے اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں، اللہ کے رحمت کو نہ سمیٹ سکے، اس کے رحمت کو حاصل نہ کر سکے۔ ہم سے بڑا محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ رمضان کی تیاری میں ہم لگ جائیں۔ کیا ہے رمضان کی تیاری؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان کی آمد سے پہلے وہ اپنے معاملات کو صاف کر لیتے تھے، اگر کوئی لین دین کا کوئی کام باقی ہے اس کو نمٹا لیتے تھے۔ ان کا ایک رمضان کا ایک معمول جس طرح سے تھا، اللہ کے گھر کو کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے تھے، وہ اللہ کی عبادت میں، ویسے تو باقی 11 مہینے بھی وہ اللہ کی عبادت میں گزارنے والے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے، رسول اللہ نے جس راستے پر ان کو لگا دیا اسی پر چلنے والے اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے۔ لیکن رمضان کے مہینے کی آمد کے ساتھ ہی ان کے اعمال میں اضافہ ہو جاتا، رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے معاملات کو صاف کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا معاملہ اگر اللہ سے بگڑا ہوا ہے، اگر میرا آپ کا رشتہ اللہ سے کٹ چکا ہے، تو پہلے اس رشتے کو جوڑنے کی فکر فرمائیں۔ یاد رکھیں، میرا آپ کا رشتہ اگر اللہ سے ٹوٹ چکا ہو، اللہ سے کٹ چکا ہو، تو پھر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہماری کامیابی کی کوئی ضمانت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی یہ اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے میں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے میں ہے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لینے میں ہے۔ اگر اس سے رشتہ کمزور رہا یا خدا نہ خواستہ اس سے رشتہ ٹوٹ گیا، کٹ چکا، نہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اعمال خود ہمیں بتاتے ہیں کہ میرا رشتہ میرے پیدا کرنے والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا کٹ چکا ہے۔ ہماری زندگی کے روزانہ کے اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کمزور ہے یا کٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے یا مضبوط ہے، وہ ہمارے اعمال ہی بتا دیتے ہیں۔ اگر میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کی ہو، تو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رشتہ تو اللہ سے بحال ہے۔ اور اگر وہ بھی ظہر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز میں بھی شریک ہے، مغرب میں بھی شریک ہے، عشاء بھی ادا کر رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ سے وہ رشتے کی بہرحال تار کسی نہ کسی صورت جڑی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، فجر میں ہمیں بستر اٹھنے نہیں دے رہا ہے، ظہر میں دکان
مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے، عصر میں بھی میں چائے میں مصروف ہوں لیکن نماز کو نہیں آ رہا ہوں، مغرب میں بھی وہی، عشاء میں بھی وہی، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، شادی بیاہ کے موقع پر وہاں میں ہوں، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے میرے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں۔ سمجھ لینا کہ یہ رشتہ رب سے کٹ چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، کمزور پڑ چکا ہے۔ اس حال میں خدا نہ کرے اگر موت آ جائے، جانا تو سب کو ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو تو مرنا ہی ہے۔ اگر اس حال میں مر جائے جس میں اللہ سے رشتہ کمزور پڑ چکا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس حال میں موت نصیب فرمائے کہ ہمارا رشتہ پیدا کرنے والے کے ساتھ مضبوط رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ قرآن مجید نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر اس طرح سے زندگی گزارو گے، تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارو گے، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارو گے، خوف خداوندی کے ساتھ زندگی گزارو گے، اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے ساتھ زندگی گزارو گے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام کی حالت پر آئے گی، اور جس طرح سے تم نے زندگی گزاری اسی طرح سے تمہاری موت آئے گی۔ کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے موت ویسے ہی آئے گی، اور جیسے تم مرو گے کل قیامت میں اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کر کے آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد ما تعبدون من بعدی، تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہ کا۔ ابا جان اب گھبرائے نہیں، آپ کے جیتے جی ہم نے آپ کے معبود کی عبادت کی ہے، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کی ہے، تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم اسی معبود کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے اسی حالت میں اگر ہم کو مرنا ہے تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ اللہ سے اٹوٹ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمَا يُحِبُّ، جیسے وہ لوگ اللہ سے محبت کی طرح اپنے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کے علاوہ جس قسم کو بھی وہ اپنا معبود بنائے ہیں وہ ان سے اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے اٹوٹ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا رشتہ ٹوٹ ہوتا ہے، ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، ان کا رشتہ اللہ کے رسول سے مضبوط ہوتا ہے، ان کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل کیا ہے، اس کتاب سے ہمارا رشتہ اگر ٹوٹ چکا ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ سے بھی ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ رسول اللہ کی سنتوں سے اگر ہمارا رشتہ کٹ چکا ہے، جان لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیغمبر آپ فرما دے اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اتباع رسول کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کی اتباع میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رشتے سے مضبوطی اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ رسول اللہ کو چھوڑ کر، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی اللہ سے اپنی محبت کا اور رشتے کے مضبوط ہونے کا دعویٰ کرے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ تو اس لیے ہم خود اپنا فیصلہ کر سکتے کہ میری نماز درست ہے،
مسجد کو آنا جانا میرا صحیح ہے کہ نہیں، میرے اندر اللہ کے کلام کی عظمت ہے کہ نہیں، میں روزانہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں کہ آپ کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہوں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہوں کہ نہیں کرنے والا ہوں، میرے رشتہ دار مجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، میرے والدین مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، میرے پڑوسی مجھ سے دکھی خفا ہیں کہ خوش ہیں، میرے دوست احباب مجھ سے کیا کہتے ہیں، میرے بڑے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح وہ مجھ سے ناراض ہیں کہ خوش ہیں۔ اگر بندے مومن اپنے احوال پر اگر غور کر لے گا، پتہ چلے گا ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا خدا بھی تم سے ناراض ہے، اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے تبھی تو اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ان معاملات کو درست کریں تو اللہ سے رشتہ جڑتا ہے اور اللہ کے اس رشتے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سے رشتہ دوبارہ صحیح اور درست کرنے کے لیے اپنے یہ جتنے مہینوں میں ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، گناہ سرزد ہوئے، کبھی جان بوجھ کر ہم نے گناہ کیا، کبھی انجانے میں ہم نے گناہ کیا، کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر ہم نے کیا، ہلکا سمجھ کر کیا، اور کسی گناہ کو ہم نے کبھی اس کے بارے میں خیال ہی نہیں کیا کہ وہ گناہ ہے، ہم ایسے ہی گناہ کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے لیٹے، اور اسی طرح سے بازار میں گھر میں دکان میں، حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں بھی ہم اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے، جھوٹ اور سچ کی کوئی تمیز اور فرق کیے بغیر ہم وہ اپنی زبان کو چلاتے رہتے ہیں، بک بک کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ مہینہ اللہ سے معافی مانگ لینے کا ہے، کم از کم اب معافی مانگ لے تو اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمارے پاس ایک ذریعہ بن جائے گا کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، وہ اللہ رب ذوالجلال ہمیشہ ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ کرتا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ اگر میرے عیب آپ پر ظاہر ہو جائیں اور آپ کے عیب ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائیں تو کوئی کسی کو بات کرنا پسند نہیں کرے گا، کوئی کسی کے منہ لگنا پسند نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام آنا پسند نہیں کرے گا۔ کتنا مہربان میرا خدا ہے، آپ کا پروردگار ہے، اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، کتنی ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے، کتنا ہمارا خدا مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحمت والا ہے، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہماری زندگی میں، اور آج تک کائنات میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جو اللہ کی نظر سے کوئی چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو، کوئی اللہ کی نظر سے چھپ کر گناہ نہیں کر رہے تھے۔ جو کچھ ہم نے کیا اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پروردگار کتنا مہربان ہے تو کہ اس کے باوجود تو نے ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ کیا، اپنے غضب کا اظہار نہ کیا۔ تیری زمین ہے، ہم نے اس زمین پر کھڑے ہو کر تیری نافرمانی کی تھی، اس پر بیٹھ کر ہم نے تیری نافرمانی کی تھی، اس پر لیٹ کر ہم نے تیری نافرمانی کی تھی۔ اگر تو چاہتا ایک اشارہ زمین کو کر دیتا، جس زمین نے اپنے قارون کو اس کے خزانے سمیت دھسا لیا، اس کے ساتھ اس کو نگل لیا کہ لمحے کی دیر نہ ہوتی کہ ہم بھی زمین میں دھسا چکے ہوتے۔ ابھی اس نے مہربانی کی، نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، طوفان آیا، سب کو بہا کے ختم کر دیا۔ اور سمندر اللہ کے حکم کے تابع ہے، اگر اللہ نے اشارہ کر دیا تو ہم کبھی کا اس سمندر کے پانی کے حوالے ہو جاتے ہیں، پانی ہمیں بہا لے جاتا ہے۔ آسمان اللہ کے حکم کے تابع قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب کو نازل کرنے والا خدا اگر ایک اشارہ کر دے بادل کو تو پورا بادل ہمارے شہر پر وہ پھٹ جائے، گر جائے، تباہ برباد ہو جائے، اور اس کی بادشاہت میں تو کوئی فرق آنے کو نہیں ہے۔ اس کی خدائی میں، اس کی صنائی میں، اس کی کاریگری میں اور اس کی بادشاہت و حکمرانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ذات ہے. پھر بھی میرے آپ کے خدا نے کتنا رحم کیا, گناہ کرنے کے باوجود اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو ایسے ہی رہنے دیا, جینے دیا, پکڑ نہیں فرمائی, بلکہ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کی, ہمارے عیوب کو چھپا رکھا, اور ہمارے گناہوں کا تعلق وہ جانتا ہے, اس کے فرشتے جانتے ہیں, ان کو مخفی رکھا. پھر بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے اور عزم مصمم کر لیتا ہے, اے باری تعالیٰ مجھ سے جو گناہ ہو چکے لیکن آئندہ پروردگار نہیں کرو گا, مجھے ایک بار معاف فرما دے. وہ بندہ مومن فرش پہ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ کو کی رحمت کو جوش آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں. اور بندہ مومن جب استغفار کثرت سے پڑھتا ہے, اللہ سے توبہ کرتا ہے, اس کی طرف انابت اور رجوع کرتا ہے, اللہ کو اس بندے سے اتنا پیار آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسا نہیں کہ بنی آدم گناہ نہیں کرتا, آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن, آدم کے ہر بیٹے کے اندر غلطی کرنے کا مادہ ہے, نافرمانی کا مادہ ہے, اس سے گناہ ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے. لیکن وخیر الخطائین التوابون, لیکن بہترین ان گناہ گاروں میں بہترین شخص وہ ہے, خطا کرنے والوں میں اچھا آدمی وہ ہے التوابون, جو توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, اس کی طرف رجوع ہو جائے. جب بندے مومن توبہ کر لیتا ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا ابھی اللہ کا مبغوض بندہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے. التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا. یہ نوجوان جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کیسی اس کی عنایت اور رحمت, بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ, اس طرح سے اس کی مہربانی. اور یہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, حضور نے فرمایا یہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کے گناہ کو اللہ ایسا مٹا دیتے ہیں, اس کے اعمال نامے سے ختم کر دیتے ہیں, فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں. زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کیا تھا اس حصے کو, اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں. ورنہ یہ زمین باری تعالیٰ کے حضور عرض کرے گی یومئذ تحدث اخبارہا, اور رات کی تنہائی میں چھپ کر گناہ کر کے سمجھنے والے کہ کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا تھا, یہ زمین کہے گی اے اللہ تیرے اس بندے نے فلاں رات کی تاریکی میں تیری بنائی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر اس نے یہ گناہ کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, غیبت کی تھی, چوری کی تھی, ڈاکہ ڈالا تھا, زنا کیا تھا, بدنظری کی تھی, بدگوئی کی تھی, کسی کو گالیاں دی تھی. یہ زمین کا حصہ کہے گا. اتنا ہی نہیں, اللہ کے پاس جو گواہ ہوں گے وہ گواہ اللہ نے اس زمین ہمارے اس وجود میں فٹ کر دیا ہے. ہمارے اس 5-6 فٹ کے اس جسم میں, اس ان اعضاء میں اللہ نے اپنے کیمرے لگا دیے ہیں جو کبھی آف نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ چالو رہتے ہیں, اور یہ کیمرے ہمارے ہر کام کا ریکارڈ کر رہے ہیں. کل قیامت میں وہ اپنا پورا ڈاٹا خدا کے سامنے رکھ دیں گے. ہمارے یہ ہاتھ اللہ سے بات کر کے کہیں گے, یوم اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم, لوگوں ہم تمہارے منہوں پر وہ مہر لگا دیں گے. منہ تو تمہاری زبان جو اس دنیا میں 2 تولے کی زبان جو چلتی تھی اس کو اللہ کل قیامت میں مہر لگا دیں گے, اس کو بند کر دیں گے. اور پھر اللہ سے بات کرنے والے کون ہوں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, انسانوں کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے. اور وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, یہ پیر گواہی دیں گے کہ ان پیروں نے دنیا میں کیا کیا گل کھلائے تھے, کیا کیا کرتب کیے تھے, کیا کیا حرکتیں کی تھی. اللہ کو یہ ساری چیزیں یہ گواہی دیں گے. تو میرے بھائیوں, انسان اپنے آپ کو تو نہیں جھنجلا سکتا,
اعضا خود کہیں گے کہ یہ گناہ ہم سے ہوئے تھے، تو پھر انسان اپنے اس دو ٹولے کی زبان سے کیوں کر جھوٹنا سکے گا؟ وہ بھی رب کے سامنے، اب اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا۔ لمن الملک اليوم ایک نعرہ ہوگا، للہ الواحد القہار، جواب دینے والا بھی خدا ہی ہوگا، کوئی وہاں بول نہیں پائے گا، کوئی اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکے گا۔ ایسے عالم میں میرے بھائیوں ہمارے اعضاء خود ہمارے خلاف گواہ بن جائے تو پھر بچانے کے لیے کتنی دشواری ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بچانا کوئی آسان کام نہیں رہ جائے گا۔ ایک طرف جہنم انسانوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی، گنہگاروں کو اپنے اندر کھینچ کر وہ اپنے اندر وہ دھسانے کے لیے، ڈبونے کے لیے وہ انسانوں کی طرف کھینچی کھینچی چلی آ رہی ہوگی، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ رب ذوالجلال کا غضب، وہ اللہ رب ذوالجلال اپنے پورے غضب و قہر میں ہوں گے۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں کوئی کسی کا نہ ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، وہاں تو بھائی بھائی کے کام نہ آ سکے گا۔ تو اس لیے موقع ہے اس دھرتی پر رہتے ہوئے اگر ہم نے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ سے گناہوں سے بخشش کروا لی، تو حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا ایسا ہے کہ اس کے کوئی گناہ ہی نہیں۔ یہ ایام اللہ سے معافی مانگ کر اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑنے کے، رمضان سے پہلے کی یہ تیاری ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، پھر سے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے پاس دعا کا کوئی وقت ہی نہیں، فرض نماز کے بعد بھی، سنتوں کے بعد بھی لوگ اتنی جلدی سے نکلتے ہیں کہ امام صاحب ایک سلام پھیرے تو یہ تیار ہونا شروع ہو جاتے نکلنے کے، کیوں دوسرا سلام پھیرتے ہی نکل جائے۔ ارے اللہ کے بندو، زندگی بھر کمانا ہے، کھانا ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ تعلقات ہیں، سب کچھ اپنی جگہ۔ نماز کو بڑی مشکل سے آئے تھے، وہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ، اور اس میں بھی اتنی جلدی کیا ہے، ایک سلام پھیرے تو یہ ریڈی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دوسرے سلام کے ساتھ اس کو کیا کرنا، باہر نکلنا بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں ہوں گے، آپ سن سکتے ہیں کہ گاڑیوں کے گڑگڑاہٹ کی آواز آپ کو آ جائے۔ کیا اتنی جلدی ہے؟ کون سی ایسی مصیبت آپ کے گھر پر، دکان پر آ پڑی ہے، بزنس پر، کہ فوراً یہاں سے نکل جائے؟ دعا کا خیال نہیں، کم سے کم اجتماعی دعا ہو رہی نہیں، انفرادی دعا ہی صحیح آپ کر لیں۔ کون منع کر رہا ہے؟ اس کو اللہ سے مانگ لیتے، ساری دنیا کو نوازنے والا وہ ہے، ہر مشکل کو آسان کرنے والا وہ ہے، سب کی حاجت کو پورا کرنے والا وہ ہے، ہر بیماری کو شفا میں بدلنے والا وہ ہے، وہ ہر پریشانی کو، ہر ایک کی ضرورت کو، ہر ایک کے مسئلے کو حل کرنے والا میرا آپ کا خدا ہے۔ اسی کے سامنے ہم اپنے مسائل رکھنے کو تیار نہیں، تو پھر ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہماری زندگی کی دشواریاں، صعوبتیں، مصیبتیں کیوں کر ختم ہوگی؟ کیوں ہم سے وہ دور جائیں گے؟ ہم ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ابھی سے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے۔ ابھی سے عادت ہی نہیں تو رمضان میں بھی نہیں مانگے گا۔ وہ جس طرح سے گزار لے کے رمضان بھی آیا اور مہینوں کی طرح ہمارا ہوا اور وہ بھی چل دیا اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے پہلے سے تیاری نہ کی، اس کے لیے کوئی پہلے سے خاص انتظام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکلے تو کچھ منافقین نے آپ کے ساتھ آنے سے معذرت کی، جب آپ واپس تشریف لائے بہانے کرنے لگے، میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا لیکن یہ کام آ گیا، یہ مجبوری آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، یا رسول اللہ یہ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے۔ ان کی تیاری نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو اسی طرح رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے تو پہلے سے تیاری کرنا چاہیے، تیاری کریں تو سمجھ میں آئے گا
کہ واقعی رمضان کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت کے حصے کو پانا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جبرائیل کی بددعا پر آمین کہی ہے، رمضان جس سے ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، ہلاک اور برباد ہو جائے، حضور نے اس پر آمین کہی ہے۔ تو آپ ہی بتائیں رمضان کی رحمتوں سے، مغفرت سے جو محروم ہو جائے وہ کتنا بڑا محروم اور بدبخت ہوتا ہے، بدنصیب اور شقی انسان ہوتا ہے جو رمضان کی رحمتوں سے محروم رہ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ابھی سے رمضان کی تیاری کریں، اپنے معاملات اگر ہے تو ان کو پہلے سے آپ اس کا انتظام کر دیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے تو تیار ہو جائے کہ مجھے ہر نماز اللہ کے گھر میں پہنچ کر ادا کرنا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی گھر میں پڑھ لیا، آفس میں پڑھ لی، دکان میں پڑھ لی، کہیں اور پڑھ لیا، کہیں میدان میں پڑھ لیا، کہیں اور جگہ ادا کر لی، جی نہیں، اللہ کے گھروں میں جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایمان والے تو ایمان والے، منافقوں کو جرأت نہ ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑنے سے۔ آج مسلمان وہ بے دھڑک نمازوں ہی کو چھوڑ دیتا ہے، اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے رمضان کے احترام میں کم از کم ابھی سے نماز کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنی نیتوں کو صاف کرو، عزم مصمم کر لو کہ رمضان کا مقدس مہینہ میں اس کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دوں گا، اور اس کی تقدس کا خیال کرتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس طرح سے عزم مصمم اگر کر لیں گے تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر کوئی ہماری اپنی زندگی کا ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کتنے صبح کرنے والے شام کا انتظار کرنے والے، شام آنے سے پہلے ان کی زندگی کی شام ہو گئی۔ کتنے رات گزارنے والے، صبح کا انتظار کرنے والے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ان کی زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ کتنے ایسے شادی کا انتظار کرنے والے دلہا اور دلہنے وہ انتظار میں رہ گئے، خود کی شادی وہ نہ دیکھ سکے اور اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ کتنے ایسے کمانے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر بازار کی طرف گئے تھے کہ کماؤں گا، لاؤں گا، گھر کے اخراجات کا انتظام کروں گا، وہ ان کی حسرت اور تمنا لے کر بازار کی طرف گئے، وہ زندہ چل کر اپنے گھر واپس نہیں پہنچ پائے، ان کو 4 لوگوں نے سہارا دے کر ان کی میت کو گھر پہنچایا۔ اور میرے بھائیوں، زندگی کی لمبی لمبی تمنائیں، آرزویں اور امیدیں لے کر جو میں اور آپ جی رہے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی یقین نہیں، اور اگر کسی چیز کا یقین ہے تو موت کا یقین ہے، اور اگر کوئی چیز یقینی ہمارے سے ملاقات کرنی ہے تو وہ ملک الموت کا ہے، اس کی یقینی ملاقات ہے۔ تمام ادھوری ہماری تمنائیں، ہماری امیدیں، آرزویں ادھوری ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن ہماری موت کا وقت اور دن متعین ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نے دیکھیں کتنے ایسے لوگ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ابھی تک وہ ہمارے ساتھ نہ رہ پائے، ہم سے جدا ہو گئے، اور کتنے ایسے جن کو رجب ہمارے ساتھ ملا تھا لیکن شعبان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، اب کتنے ایسے ہوں گے خدا ہی جانے شعبان میں ہے، کون ہم میں سے خوش نصیب ہوگا جو رمضان تک پہنچ پائے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے نیت کے بڑے فائدے ہیں، عزم کر لینے کے بڑے فائدے ہیں، ابھی سے کم یہ کام تو کر سکتے ہیں، مولا رمضان کا میں پوری طرح سے احترام کروں گا، اس کی عبادت کا اہتمام کروں گا، اور اس میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ یہ مضبوط نیت بھی عمل کی بنیاد ہوتی ہے، ہمارا یہ مضبوط ارادہ عمل کی ایک اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث یاد آئی، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ نے نیکیوں کو بھی مقرر کر دیا اور گناہ کے کاموں کو بھی مقرر کر دیا کہ کون سے کام نیکی ہوں گے اور کون سے برے کام ہوں گے۔ ثم بین ذلک، پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کی وضاحت کی، اس کی تشریح کی، اس کو بیان کیا، کہ اس کی تفصیل بیان کی، اور رسول اللہ نے فرمایا
من ہم بحسنۃ، جو کوئی بندہ اور بندی کسی نیکی کا ارادہ کر لے، فلم یعملھا، لیکن اس پر اس نے ابھی عمل نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے رمضان کے روزے تو رمضان آنے کے بعد فرض ہوتے ہیں، ابھی تو فرض نہیں ہوئے، لیکن اس عمل کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ غور سے سنیں، آپ فرماتے ہیں من ہم بحسنۃ، جو بھی نیکی کا بندہ مومن ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، لیکن اسے ابھی عمل کا موقع نہیں ہوا، اس نے عمل نہ کیا۔ مثال کے طور پر کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کیا، صدقہ خیرات کا، تعاون کا، آج ہماری مسجد کے اخراجات میں حصہ لینے کا ارادہ کیا، لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو پایا، فلم یعملھا، اسے اس پر عمل نہیں کر سکا، تو حضور نے فرمایا کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ، قربان جائے اللہ کے رحمت پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس نہ کردہ عمل کا، ابھی تو نہیں کیا ہے اس نے، صرف ارادہ کیا، صرف ارادے کی بنیاد پر ایک کامل نیکی، مکمل نیکی اللہ اس کے حق میں لکھ دے گا۔ اور اگر پھر جب وہ اس پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرۃ، اور جب بندے مومن اس نیکی کا جس کا اس نے ارادہ کیا اس پر عمل کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھتے ہیں، اور الى 700 ضعف، ایسا نہیں کہ 10 ہی ہوں گے، آقا نے فرمایا کہ وہ 700 تک اس کے درجے ہوں گے، کیسی نیت ہوگی اسی طرح کا اسے اجر ملے گا۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار، محور و مرکز تمہاری نیتوں پر ہوگا، تمہاری نیت اچھی تو اس پر اجر بھی ویسے ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، کیوں آئے؟ اللہ راضی ہو جائے، میرا خدا مجھ سے خوش ہو جائے، نیت بڑی اچھی ہے، ساتھ میں آپ نے نیت کی کہ آج مسجد کو جا رہا ہوں، میں اگر کوئی غریب ملے تو اس کی مدد بھی کر دوں گا، کوئی بیمار آئے تو اس سے حال چال بھی پوچھ لوں گا، کوئی اللہ والے ملے تو ان سے مصافحہ معانقہ کر کے دعائیں بھی لے لوں گا، اور اسی طرح مسجد کا کوئی کام ہو تو اس میں بھی حصہ لے لوں گا، کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو بھی پوری کر دوں گا، مسجد میں کوئی تنکا وغیرہ پڑا ہو تو اس کی صاف صفائی بھی کر دوں گا۔ آپ تشریف لائے مسجد کو نماز کے لیے، کوئی بیمار نہ ملا کہ جس سے آپ تیمارداری کرتے اس کے بارے میں کچھ حال چال پوچھتے، اور کوئی غریب نہ بھی ملا کہ آپ اس کو کچھ روپیہ پیسہ دے دیتے، اور امام صاحب سے یا کسی اللہ والے سے ملاقات کا موقع نہ بھی ملا، اور اسی طرح مسجد تو صاف ستھری تھی، اس کی صاف صفائی کا کوئی موقع نہ بھی ملا، تو بھی یاد رکھے جو ارادہ کیا تھا اللہ اس ارادے کی برکت سے آپ کو جو نیت کی تھی اس کی وجہ سے اللہ اجر عطا فرماتا۔ نیت کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے منہم، اور اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو 10 نیکی نہیں بلکہ آپ جتنے خلوص کے ساتھ کہ میرے ملنے سے امام صاحب کو اس لیے مل رہا ہوں کہ امام صاحب مجھے محلے کا چودھری سمجھے اور لوگ مجھے کہیں کہ یہ تو امام کا بڑا خیال کرنے والا ہے، نیت میں فطور آیا تو اس پر اجر نہیں ملے گا، یا اسی طرح سے آپ نے اچھی نیت کی، امام صاحب سے ملاقات ہوگی، اللہ خوش ہو جائے گا، عاجزی سے ملے گا تو اس پر اللہ کی رضامندی ہوگی، اور امام صاحب کی طرف سے دعائیں ملے گی، نیت جیسے پاک ہوتی رہے گی وہ 10 نیکیاں نہیں اس کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اور ایک مثال سمجھیں، آپ مسجد کو آ رہے ہیں، آپ اپنے والد بزرگوار کو سہارا دے رہے ہیں، ان کو لانے کی فکر کر رہے ہیں اور ان کو یہاں بٹھانے کی فکر کر رہے ہیں، یا جو بزرگ مسجد میں موجود ہیں آپ ان کا سہارا بن رہے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا وقت، اپنی صحت کا ان کے لیے بھی آپ قربان کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے
اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ 10 نیکیاں نہیں، جتنی آپ کی نیت میں خلوص ہوگا، والد کے مقام اور بزرگوں کے مقام کو پہچان کر، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، فلیس منا، من لم یوقر عالمنا، جو ہمارے عالم کی تعظیم نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر کے رسول اللہ نے فرمایا ہے تو اس کی نیت جیسے جیسے اچھی اور پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا عمل کا ارادہ کرتے ہی ایک نیکی، اور اگر اس پر عمل کر لیا کم از کم 10 تو ملتے ہی ہے، اور اس سے زیادہ 700۔ آپ نے فرمایا الی اضعاف کثیرۃ، 700 بھی حد نہیں بلکہ اس سے زیادہ دگنا دگنا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا زیادہ ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک نیکی اچھے کام کا اجر کبھی کبھار 40 کروڑ نیکیوں تک پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے ابھی سے میں نے آپ کے سامنے کچھ تو باتیں رکھی، دعاؤں کا اہتمام، نیت کرنا، نمازوں کا اہتمام، اور لوگوں سے ہمارے رشتہ داریاں خراب ہو چکی ہیں تو ان سے دوبارہ رشتہ جوڑ لینے کا، معافی مانگ لینے کا کام ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کے رحمتوں کو سمیٹنے کا یہ مہینہ، بلکہ اللہ کے رحمتوں کے بارش میں بھیگ جانے اور ڈوب جانے، تر ہو جانے کا یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منگل کو رات میں جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، شب برات کا یہ موقع ہے، ایسی صورت میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، تو منگل کے رات میں اور دوسرے دن روزے کا اہتمام کرنا، اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔